السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ خیریت سے ہیں الحمدللہ آپ ہو؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جی جناب بولیں۔ وہ تیار ہوئے ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل تیار ہوں۔ کس موضوع پہ بات کرنی ہے آپ نے؟ اچھا، اپنے وہ طارق بھائی بھی آ گئے ہیں، چلیں ماڈریٹر کو لے کے آتے ہیں، ماڈریٹر آ جائیں پھر آپ بات کریں نا۔ وہ بھی آ گئے، طارق محمود ایوان صاحب بھی تشریف لائیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ جناب علامہ صاحب خیریت؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے یہ خیر۔ ہمارے کون سے اہل سنت عالم دین تشریف فرما ہے؟ میں نہیں معلوم، پہلے آئے تھے نہیں آتے؟ مفتی اپنا تعارف کرائیے شیخ صاحب، پتہ ہے۔ شیخ صاحب اپنا تعارف کرا دیجئے۔ ہاں جی محمد یاسین۔ ہاں یس یس یاد آ گیا۔ اچھا محمد یاسین بھائی باغ ماشاء اللہ۔ پنجاب۔ جی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، آج ہمارے اس ڈیبیٹ میں جو شرکائے گفتگو ہیں جنہوں نے ڈیبیٹ کرنی ہے، اور موضوع ہے، عنوان جو ہے وہ ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے اہل سنت کے عالم دین جناب محمد یاسین صاحب تشریف فرما ہے پاکستان سے، اور امریکہ سے جناب علامہ حسن العیاری صاحب ہیں۔ تو ڈیبیٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پہلی دعویٰ اس میں کس کا ہوگا سر، یا ویسے اوپن گفتگو کریں گے؟ جیسے آپ کہتے ہیں بھائی۔ علامہ صاحب حسن العیاری جی اس دعویٰ میں والدین دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ان کے مذہب میں، ان کے عقیدے میں، تھوڑی سی ان کے صحیح کتب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق غلط عقیدہ ہے ان کا۔ جی اچھا، تو آپ پھر پہلے گفتگو، آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کا آپ ان سے آپ رضایت ہمارے لے لیں کہ وہ کیا اہل کہتا ہے سنت نا۔ کی میرا تو یہ مجھے لگتا ہے یہی ہے۔ ہاں میں آتا ہوں نا، میں آتا ہوں جناب۔ تو آپ نے اپنا بیان کیا جی، حضرت حضور قبلہ محمد یاسین صاحب، آپ فرمائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے۔ آپ پہلے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، پہلے میں جو ہماری پہلے بات ہوئی تھی ازواج مطہرات کے متعلق، اس وقت جی یہ آپ نے اعتراض کیا تھا کہ وہ حدیث پاک میں ہے توضیح رسول اللہ ان تظاہر علیہ، اور اس کے بعد کیا نام ہے حضرت عائشہ کا رفع صوت، اور اس کے بعد ضرب اللہ مثلا للذین کفروا تھا۔ تو یہ آپ نے بھی کہا تھا کہ آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ اللہ یاری صاحب نے بھی اس پر مجھ پہ اعتراض کیا کہ جناب آپ قرآن کو کب مانیں گے۔ تو پہلے میں 15 منٹ کے لیے ان چاروں پر بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد 15 منٹ اللہ یاری صاحب اس پر بات کریں گے، اس کے بعد 2 ڈسکنیکٹ ہو گئے میں جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے بعد بیان کریں گے۔ نہیں، یہ کتنے موضوع ہو گئے بھائی؟ 4 موضوع ہو گئے۔ پہلے 15 منٹ کس موضوع پہ آپ نے بات کرنی ہے شیخ صاحب؟ آج ان کا نیٹ نہیں ہے ذرا 15 منٹ ایک تو یہ کہ جو بین تظاہر عالم سے تسلیم، دوسرا توضیح رسول اللہ وہ حدیث پاک، تیسرے نمبر پر ضرب اللہ مثلا للذین وہ کفروا 15 منٹ میں وہ طے ہونے والی اور چیزیں نہیں چوتھے ہیں نمبر پر شیخ صاحب یہ چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں 15 منٹ میں صرف طے 15 ہونے والی چیزیں ہیں نا، آپ ایک موضوع کا انتخاب کریں، اور یہ نہ کہیں کہ بھائی اس پہ صرف آپ نے 3 بڑے بڑے موضوع انتخاب کیے ہیں اور کہتے ہیں میں صرف اس پہ 15 منٹ بات کروں گا، اور 15 منٹ اللہ یاری بات کریں۔
اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے نا، نہیں، یہ ہر ایک آیا جو ہے قرآن کے آیا جو ہے ایک سمندر ہے، اس کا انتہا نہیں ہے. ان تظاہر علیہ ادھر ہو جائے گا. تظاہر علیہ وغیرہ. آپ جو ہے نا شیخ صاحب ایک کا انتخاب کریں، اس پہ گفتگو شروع کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ٹائم اس میں کتنا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ 5 منٹ لے لیں، اس میں بات کریں، پھر میرے پاس مواد بہت ہے ان باتوں کے لیے. وہ یہ کہنا کہ میں یہ 3 باتوں کو میں صرف 15 منٹ میں ختم کر دوں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک مفید گفتگو نہیں ہوگا، علمی گفتگو نہیں ہوگا. جی ہاں، بہرحال آپ دونوں فیصلہ کریں. چلو اس میں کچھ اشارہ ہو جائے گا اور بعد میں سے اشاروں سے کام نہیں چلتا نا، اشارہ کا فائدہ نہیں ہے. آپ نے اگر صرف ڈسکلیمر دینا ہے بھائی وہ الگ بات ہے. اگر وہ آپ نے استدلال کرنا ہے تو ان موضوعات پہ 5 منٹ میں گفتگو نہیں ہو سکتا. ہاں جی شیخ صاحب. جی جی بزرگوں کی کیا کریں بہتر پھر؟ ہوگا آپ مجھے پہلے اس پہ بات کر لینے دیں، اس کے بعد پھر وہ کر لیں گے. نہیں دیکھیں، اگر وہ موضوع کو آپ حضرت آپ موضوع کو بے شک آپ کے پاس استدلال ہیں اور ہم بھی سننا بھی چاہیں گے اور عوام بھی سننا چاہے گی، لیکن یہ کہ اس سے پھر آگے کافی ان کا جو جواب ہوگا وہ پھر تفصیل ہوگا، وہ تو کافی ایک موضوع بن جائے گا، ایک پورا ڈیبیٹ بن جائے گی، بالکل ایک مناظرہ بن جائے گا. وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو اگر اس میں سے آج کو اگر آپ کی تیاری ہے جو اس موضوع کو رکھ دیں سامنے، وہ اس سے بات کر لیتے ہیں ان سے. تو اگر وہ ایسا والدین کر لیتے ہیں. کریمین جی نہیں دیکھیں ایسا کر لیتے ہیں، میں اس سے بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، چلو اس کے بعد پھر اس کا جواب جو ہے اللہ یا صاحب کی تسلی کے ساتھ دے دیں. مجھے بات کر لینے دیں، اینڈ اس پہ کے بعد یہ جواب دے دیں، اس کے بعد پھر ہم ادھر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ ایک نہیں موضوع آپ اس سے انتخاب کر لیں، پہلے ان میں سے ایک موضوع انتخاب کریں، اس میں آپ ٹائمر لگا کے آپ بات کر لیں بھائی، پھر میں اس کا جواب دے دوں گا. ایک موضوع، 3 موضوع نہیں ہے، ایک موضوع انتخاب کریں، وہ جب ختم ہو جائے پھر اگلا موضوع. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے شیخ صاحب؟ آواز آئی ہے آپ کو یاسین صاحب؟ ہاں جی، بات تو آ رہی ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک موضوع کو رکھ لیں، یا ہو سکتا ہے وہ آپ سے، میں تو ویسے درمیان میں کچھ اور پوچھنے کے لیے آیا تھا، تو علامہ صاحب نے مجھے دیکھ لیا تو انہوں نے کہا چلو درمیان میں بٹھا لیتے ہیں ماڈریٹر کو، یار اچھے طریقے سے ذرا بات ہو جاتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ ویسے اگر آپ نے کچھ اشکالات ہیں یا اعتراضات ہیں تو وہ تو ٹائم دیتے ہیں، پر ایک عام قاری کو بھی، ایک عام سامعین کو بھی، کیونکہ لوگ اعتراضات لے کے آتے ہیں، وہ چلو کہہ ایسا دیتے ہیں جی کرتے آپ ہیں، 4 میں اس کا سوال کر لیتا ہوں، جواب بعد میں ہو جائیں گے. سوال میں کر لیتا ہوں، جواب بعد میں ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم علیہ السلام آپ ان سے کوئی وضاحت چاہتے ہیں کسی معاملے میں بھی، اہل تشیع اثنا عشری کا کیا سوال عقیدہ کریں ہے، گے. یا سوال وہ کچھ پھر اینڈ پہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اینڈ پہ جا کے 2-3 سوالات کی اجازت لے لیں گے بھی آپ یہ اعتراضات ہیں، ان کا اگر جواب دینا چاہیں تو وہ دے دیں گے. تو پہلے جو کوئی موضوع ہے، کوئی گفتگو ہے، وہ آپ عنوان چوز کر لیں تاکہ بات بڑھے، اور لوگ اور بھی ناظرین جو ہیں وہ ویٹنگ لسٹ میں ہیں، انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. میری یہ چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ریکویسٹ. پہلے حضور علیہ السلام کے والدین کے موضوع پہ 2 ٹرمیں کر لیتے ہیں، تیسری ٹرم اچھا آپ چاہتے ہیں کہ اتنی اس میں لمبی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ چلو جی میں دیکھ لیں گے کیا جتنی ہوتا بھی بات ہو سکے، جتنا دیکھیں. چلیں یا دیکھیں، آپ یہ ان کے میں عرض کروں، یہ ان کے سفید داڑھی ہے، آپ بھی بزرگ ہیں، آپ دونوں جو فیصلہ کریں اس موضوع میں مجھے منظور ہے. اس جو طرح آپ کریں نا، دونوں جو آپ کرنا چاہتے اعتراض ہیں کر کریں. لیں گے. ہاں بالکل، آئیے جو حسن اللہ کرنا، یاری صاحب جس آپ موضوع پہ بات اعتراض کرنا کریں، چاہیں. ہاں یہ آپ مدعا اپنا اعتراض کریں والدین کریمین کہ کیا ہے جی ہماری کتب میں جو آپ بیان والدین کرتے کے ہیں، ہم متعلق اس بات کو رد کرنا ہے. کریں گے. ہاں جی، والدین جی کے جی متعلق بات کر لیں. چلیں جی. آپ جو بھی ہے وہ بات کتنی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ ہوتی ہے، کتنے منٹ ٹرن، میں 10 منٹ کی میرا خیال ہے ٹرن رکھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ 5-10 منٹ کر لیتے ہیں، 10 بس منٹ میں 2 ٹرم ہی کرنا ہے، بس زیادہ جی ٹائم نہیں. 10 منٹ بات کریں جی. علامہ حسن اللہ یاری صاحب آپ بات کریں، کیا آپ کے پاس جو بھی دعویٰ ہے نا کہ بھی ہم گستاخ ہیں یا کیا ہے آپ کے، ہمارے نزدیک تو کچھ نہیں ہے ایسا. چلیں
آپ کے پاس کوئی مواد ہے تو پیش کریں. میں لگا دوں ٹائمر سر؟ آپ کی مرضی حسن علی جناب. صاحب جی رحمۃ سر اللہ. لگانا چاہے لگا دیں. جی جی میں نے لگا دیا ٹائم. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، موضوع گفتگو ہے والدین کریمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جماعت مخالفین کے اکابر، مجتہدین، متکلمین اور محدثین کا عقیدہ اور ان کے کتب میں ان کے صحیح احادیث. دیکھیں، عقیدہ بنتا ہے یا تو یہ کہ کسی موضوع پہ دلیل، عقلی واضح دلیل ہو. اگر عقلی واضح دلیل ہے یا نہیں ہے تو وہ نص ہو اس مسئلے پر. یعنی اگر نص بھی کسی مسئلے پر ہو تو اس سے عقیدہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور نص صحیح ہونی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ میں شتم کے متعلق بات کروں گا. شتم، سب، گالی کس کو بولتے ہیں، توہین کس کو بولتے ہیں. دیکھیں، یہ صحیح بخاری ہے. یہاں پہ ایک روایت ہے کتاب بدء الخلق میں، روایت نمبر ہے، اللہ آپ کا بلا کرے، 3193. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کہتا ہے شتمنی ابن آدم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، بنی آدم مجھے گالی دیتے ہیں. اچھا، وَأَمَّا شَتْمُهُ فَقَوْلُهُ إِنَّ لِي وَلَدًا. اللہ بنی آدم کی شتم، سب، مجھے گالی کیا ہے کہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک ایسی چیز کا نسبت دینا کہ اس کا بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں جو جماعت مخالفین کے نزدیک صحیح حدیث ہے، اس کو گالی قرار دیا. اس حدیث کے شرح میں حافظ ابن حجر فتح الباری میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332 ہے، اس میں فرماتے ہیں یشتمنی ابن آدم والشتم هو الوصف بما يقتضي النقص. آپ کوئی بھی کسی شخص سے کوئی چیز ایسے وصف کر دیں اس سے جو اس میں نقص، جو اس میں کمی، اس میں پستی، اس میں ضعف، اس میں بے عزتی کی کوئی بات لا دیں تو اس کو کہتے ہیں گالی، اس کو کہتے ہیں شتم. تو اب جب پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ شتم کیا ہوتا ہے، شتم یہ ہے کہ مثلا آپ کہتے ہیں اللہ کا شتم کیا، اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ گالی ہے میرے لیے. کیوں گالی ہے؟ کیونکہ یہ ایسے وصف ہے جو نقص کا، میرے متعلق نقص کا مقتضی ہے. یہ کتاب ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جلد نمبر 1 ہے. یہاں پر فرماتے ہیں بالاجماع کہ جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شتم کرے، سب کرے، ان کے متعلق کوئی عیب بیان کرے، چاہے وہ عیب ان کی نفس میں ہو یا ان کی نسب میں ہو یا ان کے دین میں، ان کی خصلت، کسی خصلت میں ہو، تصریح کرے یا اشارہ کرے کہ اس کا حکم کیا ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ وہ یہ صاب ہے، صاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقتل. یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، یہ صاب ہے، شاتم ہے، شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جاتا ہے. اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ وَهَذَا كُلُّهُ اجماع. یہ مسئلہ اختلاف ہی نہیں ہے، سب علماء کا اس میں اجماع ہے. من العلماء وائمة الفتوى من لدن الصحابہ الى هلم جرہ. صحابہ کے دوران سے لے کر آج تک سب علماء میں اجماع کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں، ان کی نسب یا نسب میں کوئی نقص لاحق کرے تو کیا ہے؟ وہ شاتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ علن کہہ دے، اشارتاً بھی کہہ دے، وہ شاتم بن جاتا ہے اور وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے. جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، شتم کس کو بولتے ہیں؟ کسی کے لیے نقص کی صفت بیان کرنا، اور جیسے القیدو کا اللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا. اور شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہ آپ پیغمبر ہی کو گالی دے دیں، ان کے نسب میں بھی کوئی چیز ایسی ضعف، کوئی بے عزتی والی بات داخل کر دیں، بھی یہ شاتم نبی ہے. اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہمارا اجماع ہے صحابہ کے دوران سے لے کر آج تک کہ ایسا شخص شاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ مرتد ہے اور قتل کیا جائے گا اس کو. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، تو اب آئیے کہ میں اس فرقے کے صحیح ترین کتب میں ان کا اصلی عقیدہ بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق ان کا عقیدہ کیا ہے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں. یہ صفحہ نمبر 201 ہے. یہاں پر مسلم فرماتے ہیں، مسلم نے حجاج النیسابوری، لیس کل شیء عندی صحیح وضعتها هنا انما وضعتها هنا ما اجمع علیہ.
کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب مسلم جو لکھا ہے، یہ کتاب مسلم یہ اس طرح نہیں ہے کہ میں نے صرف جتنے میرے پاس صحیح احادیث تھی میں نے اس میں ڈال دیے، نہیں، اس طرح نہیں کہ جتنے میرے اجتہاد میں، میرے رائے میں صحیح احادیث ہے میں نے جمع کیے، نہیں، میں نے صرف وہ احادیث اس میں جمع کی جس پہ سب کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے۔ مسلم کے سب احادیث اجماعی ہیں، اس پہ اختلاف ہے ہی نہیں، اور یہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ جماعت مخالفین کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب کس کو قرار دیتے ہیں؟ بخاری مسلم کو، مشہور ہے، صحیح نام ان لوگوں نے رکھا ہے صحیح مسلم، اور اس کے تمام احادیث کو یہ حجت مانتے ہیں۔ اچھا، جب یہ پتا چلا، ملاحظہ کریں، اسی مسلم میں ملاحظہ کریں، میں یہ حدیث آپ کو دکھا دوں، صفحہ نمبر 127 میں، بیان ان من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين۔ کہتا ہے یہ جو عنوان ہے یہ حدیث نہیں ہے، یہ مسلم کا اپنا الفاظ ہیں، مسلم کا اجتہاد ہے۔ اچھا، من مات على الكفر فهو في النار، اب بلکہ یہ احادیث کے متون بھی ہے، یہ الفاظ جو احادیث کے متون بھی ہے، اور اس نے انتخاب کیا اسی الفاظ کو کہ اب عنوان کا نام احادیث کے متون سے رکھا ہے۔ اچھا، محدثین بہت اس طرح کرتا ہے کہ جو کفر پہ مرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ جو کفر پہ مرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ ولا تنالوا شفاعہ، اور اس کو کسی قسم کی شفاعت نصیب نہیں ہوتی۔ ولا تنفعه قرابۃ المقربین، اور اس کے اگر رشتہ دار، مثلا کسی کا بیٹا بہت اللہ کا مقرب ہے تو یہ اس رشتے کا اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا جو کافر مرا ہے۔ انس کہتا ہے کہ ایک شخص آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قال این ابی، اس سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو یہ اب میرے والد کا پوچھا نا، اپنے ابے کا پوچھا اس نے اپنے پانچویں جد کا نہیں پوچھا، اپنے ابے کا پوچھا ہے۔ اب کا مطلب پتہ ہے ہمیں، جد کو نہیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب کس کو بولتے ہیں؟ اب اس نے اپنے ابے کا پوچھا، اس کے فادر کا، اس کے والد کا، میرے والد کہاں ہیں؟ کہا فی النار، فرمایا کہ تیرے ابا جی جہنم میں۔ اچھا، فلما قفا، جب وہ شخص پشت کیا، چل گیا، اس کا دل ٹوٹ کے چلا گیا، دعاہ، اس کو واپس بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فقال ان ابی و اباک فی النار، کہا میرے ابا جان بھی جہنم میں، میرے بھی ابا جان جہنم میں، اور تیرا ابا جان بھی جہنم میں، دونوں کے ابا جان جہنم میں۔ تو اس طرح ان کے نزدیک صحیح حدیث صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کریم کہاں پہ؟ جہنمی۔ اپنے چچے کا نہیں پوچھا، اپنے جد کا نہیں پوچھا، کس کا بولا؟ اپنے والد گرامی کا بولا۔ یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین۔ اچھا، اور اس مسلم جو ان کے نزدیک قرآن کی بہن ہے، قرآن کے بھائی ہے، لا تنالہ من مات علی الکفر، یہ اس کا مصداق کون ہے؟ جو کافر مرتا ہے وہ جہنم میں ہے، شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوتی، اس کا بیٹا اگر مقرب بھی ہو تو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام، جو نستجیر باللہ، جو کفر پہ مرا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد، ان کے متعلق انہوں نے الفاظ لکھے۔ اچھا، اب یہ مسلم کا جو صحیح ترین شرح ہے، شرح مسلم بشرح النووی، یحییٰ بن شرف النووی کی جو شرح ہے، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں اسی حدیث کی شرح میں وہ کیا فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بلی کہ اس میں یہ ہے کہ لا تنفع ان من مات في الفطرة على ما كانت عليه عرب من العبادة الاوثان فهو من اهل النار۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہی ہے کہ جو لوگ فطرہ میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کوئی نبی نہیں تھا نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے جو لوگ فطرت، اس فطرہ میں مرے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ کیوں جہنمی ہے؟ کیونکہ ہؤلاء قد بلغتهم دعوت ابراہیم وغیرہ من الانبیاء صلوات اللہ تعالی وسلم علیہ، کیونکہ ان کو دعوت ابراہیم پہنچا تھا، دعوت ابراہیم پہ بھی ایمان نہیں لائے، تو ان کے اس بڑے مفسر نے، شارح حدیث نے یہ بتا دیا کہ بھئی حضرت عبداللہ علیہ السلام کو دعوت ابراہیم بھی پہنچا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا، تو بہرحال یہ نستجیب اللہ کافر مرے۔ یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، اچھا، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں یہاں پر، بابن فی ذراری المشرکین، ذراری المشرکین، مشرکین کے نسل میں، مشرکین کے بیٹوں، مشرک زادے کون ہیں؟ یہاں پر اسی باب میں بتا دیتا کہ اب مشرک زادہ سے مراد کون ہے، اسی حدیث کو لے کے آتا ہے
کہ فإن ابی و اباک فی النار، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب جہنم میں. تو ان کے صحیح ترین احادیث میں کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو مشرک زیادہ کہا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نسب میں کوئی نقص داخل کرے وہ خود ان کا اپنا اجماع ہے کہ وہ شاتم نبی ہے، وہ قاتل مرتد. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا پورا محدثین کا ٹولہ اور ان کا ابو حنیفہ سب کے سب ان کے مجتہدین کیا ہو گئے بھائی؟ سب کے سب مرتد ہو گئے کیونکہ سب شاتم ہیں. جی سر. قائم ختم ہو گیا. جی سر. دعا کے لیے وقت سے ویسے ٹائم زیادہ ہونا چاہیے تھا، بہرحال کوئی بات نہیں. چلو 5 منٹ لے لو، پھر آپ لے لیں. آپ 5 منٹ مزید لے لو. کر لیتے. ہاں چلیں کوئی بات نہیں. ہاں لے لیں. جی میں سٹارٹ کر دیا. 5 منٹ مزید. اوکے 5 منٹ مزید. اچھا اب ان کے والد ماجد کے متعلق ہم نے بات کر دی. اب ان کے والدہ کے متعلق یہ کتاب ہے محترم ناظرین پر صحیح مسلم چاپ دار الفکر. ملاحظہ کریں یہاں پر استئذان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ربہ عز وجل فی زیارت قبر امہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے طلب کیا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنی والدہ کے قبر کو جاؤں. اچھا او بھائی اگر مسلمان ہے نا، مسلمان کے لیے تو اجازت کی ضرورت نہیں، وہ تو ہے ہی مستحب، وہ تو ہے ہی سنت کہ قبر کی زیارت کیا جائے. تو اسی لیے کہ ان کو مسلمان نہیں مانتے یہ لوگ نا، انہوں نے نبی نے اجازت مانگی. اچھا حدیث نقل کی ابو ہریرہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی ہے ان استغفر لأمی فلم یأذن لی، کہ میں اپنی قبر کی والدہ کی قبر پہ جاؤں تو میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں والدہ کے لیے استغفار کروں، اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، تو اللہ نے اجازت نہیں دی. اور پھر اللہ نے میں نے اجازت مانگی ہے کہ میں ان کے قبر کی زیارت کروں تو اللہ نے اجازت دے دی ہے. اچھا پھر اگلا حدیث بھی وہی ہے بھائی کہ میں نے استغفار کی اپنی ماں کے لیے میں استغفار کروں. اللہ نے کہا استغفار نہیں کر سکتے اپنی ماں کے لیے. اچھا کیوں استغفار نہیں کر سکتے ماں کے لیے؟ ہاں ماں کے لیے استغفار کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اس لیے کہ ان کی ماں جو ہے مسلمان ہی نہیں ہے. ملاحظہ کریں یہ شرح صحیح مسلم ہے بشرح النووی جلد نمبر 7، یہاں پہ ملاحظہ کریں استأذنت ربی ان استغفر لأمی فلم یأذن لی، میں نے اپنے رب سے طلب کیا کہ مجھے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت دے دو، کب از کم میں اپنی والدہ کے لیے طلب مغفرت کروں. تو مجھے اجازت نہیں دی، لیکن مجھے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ ان کے قبر کو دیکھنے کی اجازت ملی ہے. فیہ جواز زیارت المشرکین فی الحیات وقبورہم بعد الوفات. مسلم کے سب سے بڑے شاعر نے کیا کہا کہ اس حدیث میں دلالت ہے کہ آپ مشرکین کے قبر کو آپ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، مشرکین کے قبر پہ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دی کہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کریں. تو واضح ہے نا. اور استغفار کی اجازت نہیں دیا اس لیے کہ ان کی ماں مشرک ہے نا، نستجیر باللہ. اچھا وفیہ النہی عن الاستغفار للکفار، اس حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی ماں کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے، تو کیا اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کفار کے لیے استغفار ہی نہیں کر سکتے. جی کفار کے لیے کوئی استغفار نہیں کر سکتے. اچھا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاں دونوں طرف سے جو نجیب الطرفین شریف الطرفین تھے نا، نستجیر باللہ، دونوں طرف سے مشرک الطرفین بنا دیا لوگوں نے. ماں بھی مشرک نستجیر باللہ ناپاک، اور والد گرامی بھی نستجیر باللہ مشرک ناپاک. اور اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتا ہے کہ سردار انبیاء کو ہاں آپ کہتے ہیں ہم اہل بیت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ان کے والدین کو. اور بھائی کہاں غیرت تمہاری؟ کیوں ایسے علماء سے تم اپنا دین لیتے ہو جو ایسے دشمن نبی، ایسے صحابہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے تہمتیں باندھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک زادہ، ماں بھی مشرک، مشرک صلب سے نجس، صلب انما المشرکون نجس، کہ ان کا پورا ریشہ ہی نجاست ہی نجاست ہے. بھائی قرآن کا بیان ہے کہ مشرکین نجس ہوتے ہیں. اور بھائی پاک مشرک سے کیسے نکلتا ہے مجھے بتاؤ یہ. اور شیخ صاحب مجھے سوال سمجھا دو کہ پاک نبی مشرک بطن سے، مشرک رحم سے، مشرک صلب سے یہ کیسے یہ ممکن؟ تم نے نبی کو مشرک نجس بنا دیا. بھائی اگر ماں باپ نجس ہے تو یہ کیسے پاک ہے؟ اور اتنی بڑی گالی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار کے لیے وہ ہمدردی رکھتے ہیں، حالانکہ قرآن نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. جو
اللہ تعالیٰ کا مخالف ہو، چاہے آپ کا باپ ہو، چاہے آپ کا بھائی ہو، چاہے آپ کی ماں ہو، آپ اسے محبت نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے یہاں پہ دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں سے محبت کی ہے، حالانکہ وہ اللہ کو بھی نہیں مانتی، مشرک بت پرست ہے. تو بہرا، اور آپ نے خود فتوے دے دی شیخ صاحب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے نسب میں نقص داخل کرے، نقص قائلو یہ شاتم نبی ہے اور شاتم نبی کافر. تو پتہ چلا پتہ آپ میں آپ سے جو میرا مطالبہ ہے، ایک صحیح حدیث دکھاؤں. یہ تو احادیث صحیح ہیں کہ ان کے والدین دونوں جہنمی ہیں، کافر مشرک ہیں، نستجیر باللہ. آپ اپنے عقیدے میں ایک حدیث دکھاؤ صحیح کہ ان کے والدین جو ہے مسلمان تھے. تو آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے صحیح. ضعیف جو احادیث پیش کرتے ہیں وہ کسی آپ کے لیے حجت نہیں ہے. جو صحیح احادیث ہے بالاجماع صحیح ہے، جن پہ آپ کے مذہب میں عقیدہ رکھنا واجب ہے اور جن کی مخالفت حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں توہین ہے. جی سر، ٹائم ختم ہو گیا. ختم ہو گیا جی. یہ مولانا صاحب آپ کا ٹائم شروع کرتا ہوں میں، آپ کا ٹائم، آپ جواب دیں. جی بسم اللہ، شروع کیجئے گا مولانا یاسین صاحب. یاسین صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، پہلے تو یہ سوال کیا گیا کہ مسلم شریف کی حدیث پاک پیش کی گئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، میرا باپ کس جگہ پر ہے؟ آپ نے فرمایا آگ میں ہے. پھر حضور علیہ السلام نے واپس بلایا اور فرمایا ابھی باب کہ میرا باپ اور تمہارا باپ جہنم ہے. اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ کا لفظ والد پر بھی بولا جاتا ہے، چچا پر بھی بولا جاتا ہے. یہاں تو اس حدیث میں یہ ہوتا ان ابی و امی و اباک فی النار، کہ میرا ماں اور میری باپ یہ دونوں جہنمی ہیں اور تیرا بھی باپ جہنمی ہے. پھر تو اس میں کچھ نہ کچھ بات آ سکتی تھی. اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا باپ کی مثال ہوتی ہے. اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ادھر اشارہ چچا کی طرف بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی جو ہم تمام اہل سنت کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، کہ ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار رکھ اور میری اولاد میں سے بھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ مجھے اپنا فرما بردار رکھ، مجھے مسلمان رکھ. اور آپ کا نیٹ ان کا بہت کٹ رہا ہے بھائی. بعض لوگوں کے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق
انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ہے، یہ عقیدہ و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعا قبول فرمانی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو دعا اللہ نے قبول نہ فرمانی ہو اس دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما دیتا ہے۔ جس کی ایک یہ مثال بھی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے چار علم شریف کے حدیثوں میں دونوں کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری امت کو عام کیسے ہلاک نہ کرنا، یا اللہ میری امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ تیسرے نمبر پر یا اللہ میری امت یعنی مسلمانوں پر کافروں کو اتنا غلبہ کبھی نہ دینا کہ وہ ان کی جڑی ختم کر دیں۔ چوتھے نمبر پر یا اللہ میری امت پر بھی لڑائیاں نہ ہوں۔ اس کے جواب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک کہتے ہیں وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اس میں رد و بدل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہم آپ کو جو فیصلہ سنانے والے ہیں وہ فیصلہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مقید سے ہدایت نہیں کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت جتنی بھی گناہ گار ہو گئی آپ کی امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہم آپ کی امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک نہیں کریں گے۔ جس طرح کہ حضرت مطلب یہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نمبر پر ہم آپ کی امت یعنی مسلمانوں پر کافروں کو اتنا غلبہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ مولانا یوسف صاحب ایک بہت کٹنگ ہو رہی ہے، کی جڑی ختم کر دیں چاہے پوری دنیا کے مولانا ایک منٹ میری روکیے گا گفتگو، سوری فار انٹرپشن، معذرت چاہتا ہوں آپ کو روک رہا ہوں۔ یہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، کوئی جواب جو آپ کہنا وہ واضح نہیں آ رہا، لوگوں کو سامعین کو ناظرین کو سننے میں دشواری ہے، نیٹ بہت کمزور ہے اور گفتگو جو ہے نا وہ صحیح پہنچ رہی، جواب کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جواب تو ماشاءاللہ آپ کے بہت اچھے دے رہے ہیں لیکن وہ درمیان میں کٹنگ آ رہی ہے۔ کچھ نیٹ کا میں آپ کو صرف اطلاع کر رہا ہوں کہ آپ کا نیٹ کا پرابلم ہے۔ تو نیٹ کا کوئی ارینجمنٹ ابھی چلے کنٹینیو کریں بھائی، قریب کنٹینیو کرنا ہے ان کو، شاید ڈسکنیکٹ ہو کے دوبارہ آنا چاہتے ہیں۔ ہاں ڈسکنیکٹ ہو، ایک دفعہ ڈسکنیکٹ ہو کے آئیں شاید بہتر ہو جائے۔ بول رہے ہیں ذرا بات کریں مولانا۔ علامہ صاحب وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، وہ ڈسکنیکٹ ہے، آ گئے پر نہیں وہ رک کے آ رہی، نیٹ ایشو ہے۔ آپ کا انٹرنیٹ بہت زبردست ہے ایوان صاحب، وائی فائی ہے بس۔ ہاں ان کو بھی وائی فائی لینا چاہیے نا۔ ہاں جی شیخ صاحب، وائی فائی کے مختلف گریڈ ہوتے ہیں پاکستان میں، مختلف لیول ہوتے ہیں، ایک ہی لیول ہے سب کا؟ ہاں نہیں لیول ہے وہ لیول ہے۔ آج کل فلیش فائبر آتا ہے اس میں بھی پھر ایم بی کی سپیڈ ہوتی ہے نا، کوئی 2600 والا پیکج ہے، کوئی 3500 والا ہے۔ آپ کی آواز تو بالکل صاف آ رہی ہے۔ ہاں میری آواز آپ کو آتی ہے، آپ کی آواز کی کٹنگ آ رہی، چلو آپ مکمل کریں، یہ آپ کا میں نے ٹائم روکا ہوا تھا، آپ کی 6 منٹ بات ہوئی ہے، خیر ہے آپ کو ٹائم دیں گے۔
کیونکہ آپ ابھی میں جی جی شروع بالکل کروں، آپ بات کریں، بالکل شروع کریں. اسٹارٹ کریں، یاسین صاحب بات کریں، شروع کریں، بسم اللہ کریں یاسین صاحب. وہی صاحب ہے پھر وہ رکے. چلو پھر میں اسٹارٹ سے بات کرتا ہوں. اگر دوسرا فون ہے، اگر ایک اور فون ہے نا یاسین صاحب، دوسرے فون سے واٹس ایپ میں آ جائیں. دوسرا نمبر بھی ہے کوئی؟ ہم دوسرے یہ بھی رکھتے ہیں، دوسرے فون سے واٹس ایپ پہ بھی لیتے ہیں، آواز ادھر سے لیں گے، تصویر ادھر سے، آواز ادھر سے، وہ بہتر رہے گا میرے خیال میں. کوئی ہے ایک اور موبائل نہیں ہے آپ کے پاس؟ ہاں نہیں ایک ایک ہے. چلیں چلو اسے پہ دیکھتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جائے گی. چلیں بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، یہ جو مسلم شریف کی حدیث پاک پیش کی گئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دربار رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ ارشاد فرمائیں کہ میرا باپ کہاں ہے؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم میں. پھر وہ آدمی چلا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس بلایا اور فرمایا ان ابی و اباک فی النار، تیرا باپ اور میرا باپ جہنم میں ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ چچا پر بھی بولا جاتا ہے، جہاں پر لفظ صاف طور پر والدی کا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن پاک میں ابھی کا لفظ باپ پر بھی بولا گیا ہے، چچا پر بھی، تایا پر بھی، دادا پر بھی. اسی لیے ابا کی جمع ہے لیکن والد کی جمع قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں آئی. تو اس میں تو پھر یہ بات بھی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ عمر چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ بھی یہ ہیں، امی سنو ابھی ہی، کہ چچا جو ہے وہ باپ کی مثل ہوتا ہے. لہذا اس میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اشارہ اپنے کسی چچا کی طرف ہو. لہذا یا پھر اس میں یہ ہو جاتا ابھی امی بابا کا فی النار، کہ میرا باپ اور میری ماں اور تمہارا باپ یہ جہنم میں ہے. پھر کچھ نہ کچھ بات کلیئر ہو جانی تھی. لہذا اس پر یہ ہے کہ یہ بات مشکوک ہے، بلکہ اس پر اس حدیث کی وضاحت بھی، کیونکہ یہ تو سب پتا ہے کہ یہ اسلام کے والدین کو کسی صورت بھی مومن نہیں مانتے، جبکہ بریلوی حضرات جو ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مانتے ہیں، بہر صورت مومن مانتے ہیں. تو بہرحال ان کی مسلمان وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، رنے اپنا فرما بردار رکھ. اس کے بعد آپ نے یہ بھی دعا فرمائی فَمِنْ ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں سے بھی کچھ لوگوں کو اپنا فرما بردار رکھے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے چل کر یہ دعا کی کہ یا اللہ جو مسلمان ہوں گے، تیرے فرما بردار ہوں گے، میری یا اللہ تو اپنے آخری نبی کو انہی میں سے ہی بھیجنا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. لہذا پہلے نمبر پر یہ بات ہے کہ قرآن پاک کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث آ جائے تو وہ قابل تسلیم ہے نہیں ہوگی. دوسرے نمبر پر یہ بھی ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا فرما دی تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ کی اولاد میں سے ایک گروہ مسلمان ہیں. کرام علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جو اللہ نے نبیوں کی دعا قبول فرمانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف وہی دعا کرنے کی اجازت دیتا ہے جو اللہ نے قبول نہ فرمانی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اس کی ایک یہ مثال ہے کہ مسلم شریف میں 2 حدیثیں ہیں، مسلم شریف میں 2 حدیثیں ہیں. وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے 4 دعائیں مانگی، 4 دعائیں مانگی. وہ یہ کہ پہلے نمبر پر یا اللہ میری امت کو عام قید سے ہلاک نہ کرنا. نمبر 2 یا اللہ میری امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک نہ کرنا. نمبر 3 یا اللہ میری امت کی آپس میں بھی لڑائیاں نہ ہوں. نمبر 4 کہ یا اللہ میری امت کو پانی میں غرق کر کے ہلاک نہ کرنا، میری امت کو عام کیسے ہلاک نہ کرنا. یا اللہ میری امت مسلمانوں پر کافروں کو اتنا غلبہ کبھی نہ دینا کہ یہ ان کی جڑ ہی ختم کر دیں. اور پھر چوتھے نمبر پر یہ کہ یا اللہ میری امت کی آپس میں بھی لڑائیاں نہ ہوں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو فیصلہ فرما دیتا ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ ہم تو آپ کو یہ فیصلہ سنانے والے ہیں، یہ فیصلہ اٹل ہے، پکا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں اے محمد. حدیث پاک میں یا محمد کے لفظ ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو عام کیسے ہلاک نہیں کریں گے. ہم آپ کی امت پر کافروں کو اتنا غلبہ کبھی نہیں دیں گے کہ یہ ان کی جڑ ہی ختم کر دیں، چاہے پوری دنیا کے کافر مل کر ہی ان پر حملہ کر دیں. اگر اس حدیث پر ہم مسلمان غور کریں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے. اور پھر جناب یہ افغانستان جو ہے اس کا بول کا ثبوت ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پوری دنیا کے کافر مل کر بھی حملہ کر دیں تو ان کی جڑ ختم نہیں کر سکیں گے. تیسرا نمبر پر یہ کہ ہم آپ کی امت کی آپس میں لڑائیاں نہ ہوں، یہ ہم سے نہ مانگے. یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ آپ کی امت کی آپس میں لڑائیاں نہ ہوں، یہ آپ ہم سے نہ مانگے. حالانکہ امت کے لیے اتفاق کی دعا ساری امت کرتی ہے، سبھی کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ اپنی امت کے اتفاق کی دعا نہیں کر سکتے. جس سے یہ بات واضح کنفرم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو صرف وہی دعا کرنے کی اجازت دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمانی ہو. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے کچھ لوگوں کو اپنا فرما بردار رکھ، انہیں مسلمان رکھ، اور انہی مسلمانوں سے یا اللہ اپنے آخری نبی کو بھیج دینا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس بات کا واضح پکا ثبوت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین مسلمان تھے. پھر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث آ جائے تو وہ قابل تسلیم نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد بخشش کی دعا کرنے کی بات. بس وقت ختم ہو گیا مولانا. اگر ٹائم ہے تو میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ وقت ختم ہو گیا کیونکہ آپ کو درمیان میں کافی کٹنگ بھی ہوئی اور آپ کو اضافی ٹائم میں نے دیا ہے. تو اتنی جو بات آپ نے کی ہے اس کا جواب لے لیتے ہیں کیا وہ مطمئن کر پائیں. جی علامہ حسن علی یاری صاحب آپ. جی سر آپ دیکھیں شروع کروں میں شروع کروں. جی شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین
میں نے ثابت کر دی اور شیخ صاحب اس بات کا بالکل انکار بھی نہیں کیا کہ مسلم کے احادیث اس فرقے کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے، اور اس کی تصدیق کرنا، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ سب صحیح ہے بالاجماع۔ یہ بالکل میں نے ثابت کر دی، اور یہ انہوں نے بالکل اس کا انکار نہیں کیا، اور انہوں نے نہیں کہا کہ یہ حدیث جس میں لکھا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ یہ صرف اس کا انہوں نے ایک صفائی پیش کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد چچا ہو، کیونکہ اب جو ہے عربی زبان میں چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کو والد کہا تھا، وہ خطاب میں کہا تھا، خطاب یا ابتے۔ جب انسان خطاب میں کسی سے خطاب کرے، چچا کو والد کہہ دے تو ہو سکتا ہے، لیکن غیاب میں اس کو چچا کو والد نہیں کہتے، احترام کے طور پر سامنے ہو، یا مثلا تغلیب کے طور پر نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اس کے طور پر۔ وَإِلَّا اب کا مطلب والد ہی ہوتا ہے، ابو کا مطلب، ابی کا مطلب والد ہی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں مسلم اور بخاری کے جو شارحین ہیں اور اس کے جو مترجمین ہیں، انہوں نے اس کا کیسے ترجمہ کیا؟ ملاحظہ کریں، یہ ویب سائٹ ہے sunna.com، یہاں پر آپ مختلف احادیث کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، sunna.com۔ یہاں پہ اسی حدیث کو انہوں نے سنن ابی داؤد سے بھی روایت کیے، ان ابی و اباک فی النار، my father and your father are in hell۔ یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، ان کا اپنا ترجمہ ہے، دیکھیں آپ خود بھی چیک کریں، اردو میں تراجم میں بھی دیکھیں، my father، my ابا، ان ابی، بے شک my father، my dad، میرے والد صاحب۔ پھر اسی حدیث کو مسلم سے، مسلم کے حدیث نمبر 203 سے جو روایت کیا، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی یہ verily my father، ان ابی my father and your father are in fire۔ اس شخص نے بھی جو پوچھا تھا نا، این ابی، میرے باپ کہاں ہیں، اپنے والد کا پوچھا تھا، اور اپنے چچا کا نہیں پوچھا تھا، والد۔ اور پھر عربی زبان میں علماء کو پتا ہے کہ ایک چیز ہوتا ہے اصالت الحقیقہ۔ اصالت الحقیقہ یہ ہے کہ الفاظ کو ان کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، غیر موضوع معنی میں استعمال کیا جائے، اس کے لیے قرینے کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی قرینہ نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر انہوں نے جو قرآن کی آیت سے استدلال عجیب کیا، قرآن کی آیت سے استدلال کیا جو بالکل ان کو فائدہ نہیں دیتا، وہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ میرے ذریے میں ایک ایسا نبی بھیج، میرے ذریے میں ایسا نبی بھیج، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے یہ تو دعا نہیں کہتے کہ میرے پورے ذریے کو مسلمان بنا دے۔ یہ ملاحظہ کریں، قرآن مجید کی جو آیت ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور اسماعیل کو مسلمان بنا دے اپنے لیے، ومن ذریتنا، اور میرے امت میں سے ایک مسلمان امت، نہ کہ میری پوری ذریت، میرے امت میں سے ایک مسلمان امت ہو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ذریہ میں کافر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ، اے میرے رب میرے ذریے میں نبی بھیج دے۔ یہ فیہم ذریے کی طرف جاتا ہے، وہ ذریہ میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اس ذریہ میں ایک نبی بھیج دے۔ اس نبی کی شان یہ ہے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو اس آیے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے مسلمان ذریے سے بنا دے، یہ اپنے سے بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ پھنس گئے ہیں، اب جو ہے ان کو مجبوری پر یہ، تو قرآن پہ بھی بہتان لگانے پہ یہ اتر آئے۔ اچھا، پھر انہوں نے ادعا کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا نہیں کرتا، یہ ایک منٹ میں اس کو ایک منٹ بھائی، اوکے، یہ کسی نے یہاں وائٹ بورڈ لگا دی نا وہاں پہ، میں اچھا میں وائٹ بورڈ آف کر دی۔ اچھا، تو
عرض یہ ہے پھر انہوں نے یہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نبی انبیاء کو اجازت نہیں دیتا کہ ایسی دعا کریں کہ جس کو اللہ قبول نہیں کرتا. تو بھائی آپ کی جب اپنے کتاب میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی ہے, نہیں کہ انہوں نے اپنے والدہ کے لیے دعا کی ہے, اجازت مانگی ہے میں دعا کروں استغفار کروں, اللہ نے کہا نہیں اجازت نہیں دیتا, تو وہ آپ کی بات سے کوئی مناسبت ہی نہیں کرتا. اس میں یہ نہیں ہے کہ نبی نے استغفار کی ہے اور اللہ نے منع کر دیا کہ میں مانگتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی ہے کہ کیا میں استغفار کروں, تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دیا. تو بہرحال میرے محترم ناظرین, حدیث واضح ہے, روایت واضح ہے, ان کے نزدیک بہت ہی معتبر حدیث ہے, اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ان کے پاس. میں نے کہا تھا کوئی صحیح حدیث لے کے آؤ نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں, کوئی نہ ان کے پاس آیت قرآن ہے نہ کوئی حدیث ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اب اللہ آپ کا بھلا کرے, ان کے اکابر علماء نے اجماع کیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کہاں پہ جہنمی ہیں, اور احادیث ان کے نزدیک بہت زیادہ ہیں. میں نے جو مسلم کی حدیث دکھائی ہے نا وہ میں نے نمونے کے طور پہ دکھائی, وَإِلَّا احادیث ان کے ہاں بہت زیادہ. میں زیادہ حدیث نہیں دکھاتا, بلکہ کیونکہ جو میں نے دکھایا وہ کافی ہے. وَإِلَّا حدیث ان کے پاس بہت زیادہ. میں اب بھی جاتا ہوں ان کے اجماع کی طرف. یہ کتاب ہے, ملاحظہ کریں, رسالہ معتقد ابی حنیفہ فی ابوی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو حنیفہ کے عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی طرف, وہی امام اعظم. کس نے لکھی ہے؟ ملا علی قاری نے لکھی ہے. ملا علی قاری نے لکھی ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ امام اعظم, اس کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کیا ہے. پھر وہ فرماتے ہیں, اچھا یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مات علی الکفر, والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر مرے ہیں. اچھا پھر فرماتے ہیں کہ اذا عرفت ذلك علی المرام, ہم یہاں اس مقام پر کتاب سے, سنت سے اور اجماع سے استدلال کرتے ہیں. قرآن, سنت اور اجماع سے ثابت کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر ہیں. اور پھر اجماع کی طرف جب آتے ہیں, وہ قرآن کی آیات لے کے آتے ہیں, پھر احادیث, میں نے احادیث آپ کو دکھا دی ہے. اس کے بعد جب وہ اجماع کی طرف آتے ہیں, یہ بڑی اہم بات ہے. وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَقَدْ اتَّفَقَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ, کہتے ہیں ہمارے پاس اجماع ہے, سلف سب کا اجماع ہے, خلف کا بھی اجماع ہے, سوائے سیوطی, عبد الرحمن سیوطی کے, سب کا اجماع ہے. من الصحابہ, سب صحابہ کا اجماع ہے. کون فرماتا ہے؟ ملا علی قاری کہتا ہے. وہ کہتا ہے, آپ کہتے ہیں نا ان ابی سے مراد کیا ہے؟ چچا ہو سکتا ہے. یہ وہی ہے جس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, بہت ساری کتابیں اس نے لکھی ہیں. اس نے مرقات المفاتیح لکھی ہے, احادیث کی اتنی موٹی شرح جس سے کسی نے نہیں لکھا, اس نے لکھی. اس کو نہیں آتا عربی زبان ملا علی قاری کو. سب صحابہ کا اجماع ہے, تابعین کا اجماع ہے, الائمۃ الاربعہ, ابو حنیفہ کا, شافعی کا, مالک کا, احمد ابن حنبل, سب کا اجماع ہے. وسائر المجتہدین, سب علی ذلک من غیر اظہار الخلاف, سب جماعت عمریہ کے مجتہدین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے. اس میں کوئی مخالف ہے ہی نہیں کہ والدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرک ہیں, کافر ہیں, جہنمی ہیں, نستجیر باللہ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجس زادہ, مشرک زادہ. یہ ان کا عقیدہ ہے, ان کا اجماع ہے, سب اکابر کا. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہے شیخ جلال الدین سیوطی سے کہ احادیث اس مسئلے پہ متواتر ہیں کہ وہ دونوں نستجیر باللہ کافر ہیں. کیوں ان حجج سے وہ انحراف کر گیا ہے اور ائمہ کے ساتھ, مجتہدین کے ساتھ, محدثین کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا, اور اس نے کہا ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلم تھے, اور احتجاج کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک حدیث سے اس حدیث کو ذکر کرتا ہے, اور اس حدیث کے ذکر کے بعد وہ فرماتا ہے, میں آپ کو دکھا دینا ہوں کس حدیث کی بات کر رہا ہوں. کہتا ہے یہ حدیث جو ہے کیا ہے, حدیث جو ہے مجہول ہے اور بنگڑت حدیث ہے, جو جس حدیث سے سیوطی نے استدلال کیا. اچھا مستدلا بما اخرجه ابن شاہین فی الناسخ والمنسوخ والخطیب البغدادی فی الصاحب واللائق والدارقطنی ابن عساکر کلاہما فی غرائب مسند بسند ضعیف عن عائشہ. کہتا ہے ایک ضعیف سند سے عائشہ سے لے کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر مرے تھے, بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور زندہ کی اور کلمہ پڑھی. یہ ضعیف ہے. بلکہ کہتا ہے حافظ ابن دحیہ نے, ابن کثیر نے ان سے روایت کیا کہ حدیث موضوع ہے. یہ حدیث نہ صرف ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے, کہ وہ ویسے بھی سیوطی نے بھی مانا ہے کہ وہ کافر مرے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے صلب سے
मुशरिक और मुशरिका नस्तजीर बिल्लाह के सुल्ह से दुनिया में आए हैं, लेकिन बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने, मबूस हुए, तो उन्होंने दुआ की है, जिंदा हो गए, भाई वो कलमा पढ़ी है। जी सर। जी टाइम खत्म हो। तो बार फरमाया कि ये हदीस मौजू है भाई। तो अब कोई दलील पेश करो ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन जो है मुसलमान थे। दलील तो है नहीं आपके पास। जी मौलाना यासीन साहब, आपका वक्त शुरू है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین ترمذی شریف حدیث نمبر 3532 امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کچھ لوگوں سے سنا تھا۔ آگے اس کی وضاحت میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین سے کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے متعلق کچھ سنا تھا۔ آپ کو یہ بات ناگوار گزری، اس لیے آپ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کر وہ واقعہ عرض کیا۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر فقال من انا، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے یہ سوال فرمایا من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو۔ اس پر رک جائیں آپ اچھے استدلال دے رہے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بڑا گفتگو کا ناظرین کو اس میں معلومات اور ان کی رہنمائی ہونی تھی، لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کی آواز بہت رک رہی ہے، کوئی جواب چلیں اگلے ہفتے آ جائیں نا، اپنا نیٹ صحیح کریں، آ جائیں وقت مزید تیاری کریں، صحیح کریں، یا پھر دوسری رائے یہ ہے واٹس ایپ پہ آ جائیں، ان کو جیسے واٹس ایپ پر آ جائیں تو کوئی بات نہیں، میں یہاں ہی چلو بیٹھا رہوں گا، آپ کو ٹائم واٹس ایپ پہ بالکل صحیح ہے، آپ آ جائیں، آپ کو یہ ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ جو انہوں نے بڑے اہم سوالات اجماع پیش کر رہے ہیں اور اتنی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، آپ ڈائریکٹ ان پر کائنڈلی جائیں نا مولانا یوسف، تو آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کو بند کر دیں لائیو جو ہے، تو آپ واٹس ایپ کے ان کا نمبر ڈائل کریں، وہ آپ کو لے لیں گے۔ کیا آپ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں یاسین صاحب؟ ہیلو، شاید وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ چلو یہ اتنی دیر ایک دو میں مسئلے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، پھر شاید میں جی سر بولیں، پھر واٹس ایپ پہ آپ لے لیجیے گا، آپ لے واٹس ایپ پہ آ گئے، شاید واٹس ایپ پہ آ گئے، جی واٹس ایپ پہ آ گئے، شیخ صاحب آ گئے واٹس ایپ پہ، شیخ صاحب ہاں واٹس ایپ پہ آ گئے، چلو ٹھیک، ان کا ٹائم میں ان کو بتا دیتا ہوں، 2 منٹ اور 21 سیکنڈ آپ کی بات ہوگی، مولانا آپ شروع کریں، آگے میں سٹارٹ کروں؟ آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو شیخ صاحب؟ یاسین صاحب ہاں جی آواز آ رہی ہے، آواز
میری بھی چلیں آواز شاہ آ رہی ہے؟ یاسین صاحب آپ شروع کریں. ہاں جی آپ کی آواز بھی آ رہی ہے. جی شروع کر دیں پھر آپ بسم اللہ کریں. سامعین و ناظرین شروع کریں. جی بول شروع کریں. شروع کریں شیخ صاحب. سامعین و ناظرین یہ مسلم شریف کے حدیث نمبر 35 اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. اور یہ واٹس ایپ سے ان کی آواز نہیں آ رہی. واٹس ایپ بھی کھول دینا بھائی اپنا. واٹس ایپ کیوں بند کر دیا آپ نے شیخ صاحب؟ ان کی آواز صرف زوم سے آ رہی، واٹس ایپ سے نہیں آ رہی. ہلو ہاں واٹس ایپ بھی کھول دینا بھائی، واٹس ایپ سے بھی بات کریں. ہاں ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو آواز آ رہی ہے؟ اگلے ہفتے پورا کریں علامہ صاحب. ہاں ان کا اگلے ہفتے رکھتے ہیں. شیخ صاحب آپ اگلے رکھتے ہیں. آپ ابھی تیار نہیں ہیں بھائی شیخ صاحب. ہاں بالکل ٹھیک. محمد یاسین بھائی آپ اگلے ہفتے آ جائیں بھائی. اگلے ہفتے اپنا نیٹ وغیرہ صحیح کریں نا، پھر صحیح بات ہوگی آپ سے. ہاں تیاری کر لیں، ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو جزاک خیر. اللہ آپ کو عزت دے. جی طارق بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جوم جاؤ پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف